و سامعین، آج عالمی یوم اردو ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی یوم اردو کیوں منایا جاتا ہے۔ 9 نومبر کو علامہ اقبال جو شاعر مشرق گزرے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن جو اردو کو عام کرنے کے واسطے اردو ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی، اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس کی جانب سے یہ یوم منایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے یونائٹڈ مسلم آف انڈیا کے اشتراک سے 1997 میں 97 میں اس کو بڑے اچھے انداز سے منایا گیا یوم اردو کے نام سے۔ اس کے بعد سے بھی سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے انسان تھے، اچھے شاعر تھے، انسانیت کا درس دینے والے تھے، قوم کا، ملک کا درد رکھنے والی شخصیت تھی۔ علامہ اقبال قوم کے نباز تھے، نباز قوم تھے وہ، اور بہت حساس شخصیت تھی۔ انہوں نے ملک کے مستقبل کو، عوام کے مستقبل کو، مسلمانوں کے مستقبل کو انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے بیان کیا، اور حالات کی عکاسیت انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آج بھی زندہ جاوید ہے، آج بھی پڑھے جانے کے قابل ہے۔ آج بھی ان کے اشعار، ان کی نظمیں، ان کے ترانے، ان کی لکھی ہوئی نعتیں، ان کی لکھی ہوئی حمدیں ہمارے واسطے ایک یادگار ہیں۔ اسی کی یاد میں، علامہ اقبال کی یاد میں، کہ انہوں نے فارسی زبان اور اردو زبان کو انہوں نے جو فروغ دیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے اردو ادب کے ذریعے سے، اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک علامہ اقبال کو یاد کیا جائے گا۔ اسی لیے چونکہ انہوں نے اردو کی خدمت کی ہے، اردو کو پروان چڑھایا ہے، اس لیے ان کے پیدائش کے دن کو یوم اردو کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، منایا جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم یوم اردو کے حوالے سے آج ہم آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، ایک درد لے کر آئے ہیں، ایک فکر لے کر آئے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ڈیز منائے جاتے ہیں۔ انیمل ڈیز منایا جاتا ہے، وومن ڈے منایا جاتا ہے، چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، ایسے کئی ڈیز منائے جاتے ہیں۔ یوم ماحولیات، یوم مزدوری، اور یوم مزدوراں، یوم اطفال، یوم نسوان، یوم فلاں، کتنے یوم منائے جاتے ہیں، اور ان یوم کے منائے جانے کے انداز کیسے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ بعض یوم ایسے منائے جاتے ہیں کہ اس کی مبارکبادیوں کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ان ڈیز کے بارے میں تشہیر کی جاتی ہے۔ لیکن آج یوم اردو منایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے، اخبارات اٹھا کر دیکھیے، اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں دیکھیے، کہاں پر یوم اردو کے بارے میں تذکرہ ہے، کہاں اس کے چرچے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں یوم اردو کو منایا نہیں جا رہا؟ دیگر ڈیز جیسے منائے جاتے ہیں، جیسے اس کے چرچے ہوتے ہیں، ویسے اس کو بھی منایا جائے۔ اس کے بھی جو ہے بس ایک آدھ کہیں چھوٹی موٹی نیوز آپ کو اخبار کے اندر کہیں مل جائے گی کہ یوم اردو، جشن اردو منایا جا رہا ہے۔ یہ زبان ہماری زبان ہے، یہ ملک ہندوستان میں اکثریت کے ساتھ بولی جانے والی زبان ہے، ایشیائی زبان ہے، ایشیا میں بولی جانے والی زبان ہے، اور ملک میں، اور بلکہ پورے عالم کے اندر بولی جانے والی زبانوں میں سے اہم ترین زبان اردو ہے۔ آج کیوں اس کے ساتھ میں ایسا سلوک ہو رہا ہے؟ آج ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، ہمارے قوم و ملک کی زبان اردو ہے، اور ہماری مادری زبان اردو ہونے کے باوجود، شیرینی زبان ہونے کے باوجود، اور بول چال میں اردو کا رواج ہونے کے باوجود بھی آج ہم اردو کے سیکھنے سے نابل ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے
اردو کے مراکز ختم ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے اردو کے مدارس ختم ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے زبان کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے اور بعض ہمارے بڑے بھی معاف کیجئے کہ اردو کی گنتی بھی نہیں بول سکتے 100 تک، 1 سے لے کے 100 تک گنتی بھی ہم اردو میں بولنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ گنتی روزانہ دن اور رات میں کئی مرتبہ ہم کو استعمال کرنا پڑتا ہے، کاروبار کے اندر، پڑھانے کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر گنتی کا رواج ہوتا ہے، 1 سے لے کے 100 تک، 1000 تک، سینکڑا، لاکھ، کروڑ، یہ سب ہم بول چال میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم اردو کی گنتی بھی ہم نہیں بول سکتے، اردو کے اندر ہم لکھ نہیں سکتے۔ افسوس یہ ابھی ہمارے پاس گلشن ارشاد ماڈل اسکول اردو میڈیم میں آج یوم اردو منایا گیا الحمدللہ، اس میں ہمارے تشریف لانے والے مہمانوں میں سے ایک مہمان حضرت مولانا محمد مجیب الدین حسامی صاحب ایم اے عربی اور اردو کے بھی اسکالر ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے زمانے کے اندر سے اردو کا رواج ختم ہوتے جا رہا ہے، شادی کے کارڈز جو اردو زبان میں چھپتے تھے آج اردو کو نکال کے بعض لوگ صرف انگریزی باقی رکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 2-4 دن پہلے ان کے دیکھنے میں یہ بات آئی کہ ایک صاحب ایک رقعہ لے کر آئے، اس کے اندر اردو غائب ہے، صرف انگریزی لکھا ہوا ہے۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، اردو کے ساتھ میں کیوں سا سلوک کیے، کم سے کم اردو ہماری رقعوں کے اندر تو باقی تھی، وہاں سے بھی آپ نے نکال دیا۔ انہوں نے واقعہ سنائے، اپنے بڑوں کے واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کے بڑے حضرات گھر کے اندر چھوٹے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ گھر میں بچے چاہے کوئی بھی میڈیم سے تعلیم پڑھتے ہوں گے، لیکن جب گھر میں آئیں تو اردو کا روزانہ 1 صفحہ لکھیں، یا بڑوں کی نگرانی میں کچھ اردو کے ایک کتاب پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، ایسی تعلیم بڑوں کی جانب سے دی جاتی تھی اور دی جاتی ہے، لیکن یہ کہیں کہیں ہے، لیکن اکثر حال یہ ہو گیا ہے کہ اردو کا رواج ختم ہوتے جا رہا ہے۔ وجوہات میں سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اردو سیکھنے کے جو اہم مدارس اور مراکز اور جو فاؤنڈیشن تھے وہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اردو میڈیم اسکولز گلی گلی میں کھولنا چاہیے، اردو سیکھنے کے شارٹ ٹائم کورسز شروع کرنا چاہیے، ہر گلی کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر ریاست کے اندر ہمیں چاہیے کہ ملکی سطح پر آج یوم اردو کے دن ہم ارادہ کر لیں کہ ہم ملکی سطح پر انشاءاللہ اردو کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں گے، کیونکہ یہ زبان کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اردو ہماری تہذیب ہے، اردو ہمارے ملک ہندوستان کی ایک تہذیب ہے، ایک ورثہ ہے، اس کی حفاظت، اس کی بقا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر کہتے ہیں کہ یہ زبان کسی ایک مذہب کے ساتھ میں خاص ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی صحیح بات نہیں ہے، یہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اس کو بولتے ہیں۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے آپ کو یہ زبان بولنے والے مل جائیں گے۔ اس زبان کے بارے میں ہمارے بہت سارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس زبان کے واسطے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے بہت سارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی اردو زبان کے اندر اشعار پڑھے ہیں، شعراء تھے اردو زبان کے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اردو کو ایک مذہب کے ساتھ میں بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں؟ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، یہ ملک کی زبان ہے، ملت کی زبان ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، پروان چڑھانا چاہیے، جگہ جگہ اس کے پوسٹرز ہونا چاہیے، جگہ جگہ اس کے ہینڈ بلز اردو میں تقسیم کرنا چاہیے، اردو اخبارات کو پڑھنا چاہیے، اردو کتابیں پڑھنا چاہیے، اردو کے مقابلے، انعامی مقابلے ہونا چاہیے، بچوں کے لیے اردو کے گیمز ہونا چاہیے، اور بچوں کے لیے حکومتی سطح پر اردو سکھانے کے مراکز قائم ہونا چاہیے، اور شارٹ ٹائم کورسز کے ذریعے سے ہم کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر ہم بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ہم اردو سیکھنے کے مواقع فراہم کریں۔ الحمدللہ اس کوشش کو لے کر ہم اٹھے ہیں۔ ابھی حال ہی میں چند ماہ پہلے فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی کی جانب سے فروغ اردو کا ایک عالیشان جلسہ منعقد ہوا اردو مسکن حیدرآباد میں، جہاں پر ہم نے 100 روزہ اردو کلاسز جو چلائے تھے اس میں سیکھے ہوئے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہوا۔ اردو زبان کے اندر کچھ تقاریر، کچھ مقالے، کچھ نعتیں، کچھ نظمیں اور کچھ چیزیں پیش کیے اور ان کو سرٹیفکیٹ دی گئی۔ ایسا ہمارا پلان ہے کہ ہر شہر میں، ہر ضلع کے اندر ہم یہ کام کریں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے
آپ ہم کو آواز دیجئے، اس آواز کو سن کر ہماری آواز میں آپ آواز ملائیے، ہم سے رابطہ کیجئے، یا آپ بتائیے ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں اردو کے مراکز قائم کرنے کے واسطے ہم کوشش کریں گے۔ کچھ آپ پہل کیجئے، کچھ ہم پہل کریں گے، انشاءاللہ اس سے ہماری زبان کا بھلا ہوگا، زبان آگے بڑھے گی۔ زبان جب بچے گی تو ہماری تہذیب بچے گی، ہمارا ورثہ بچے گا۔ ہماری اردو زبان کے اندر جو تہذیب ہے، جو وقار ہے، جو ادب ہے، وہ شاید ہی کسی اور زبان کے اندر ہوگا۔ واقعی عربی زبان تو بہت بڑی زبان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کی زبان، رسول اللہ کی زبان، قرآن کی زبان ہے، اور اردو زبان کے اندر بھی بہت تاثیر ہے، بہت مٹھاس ہے، بہت اس کے اندر شیرینی ہے، وقار ہے۔ لہٰذا بڑوں سے، سرپرستوں سے خاص طور سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اردو کو قائم رکھنے کے واسطے جتنا جو ہو سکے ہم کوشش کریں، اور بچوں سے خواہش ہے کہ اردو کے پروگرام میں آپ حصہ لیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں، جیسا بھی ہو سکے ہم اردو کو آگے بڑھانے کے واسطے ہم پہل کریں گے، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اسلامی سرمایہ جو اردو زبان کے اندر مکفل ہے، محفوظ ہے، اس کو سیکھنے کے واسطے بھی اردو کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یوم اردو کے موقع پر ہم آپ سب کو یہ درد سنائے ہیں تاکہ اس درد کو سن کر ہم سب اردو کو عام کرنے کی فکر لے کر اٹھیں۔ آئندہ یوم اردو آئے تو پھر ایسا سوکھا اور روکھا پن نہ ہو جیسا آج ہو رہا ہے۔ آئندہ یوم اردو کے موقع پر بہت سارے اردو کے جاننے والے سامنے آئیں، اس کے سیمینارز ہوں، اور اس کے جلسے ہوں، اور اس کے جو ہے سمپوزیم ہوں، اور اس کے مختلف جو ہے سیمینارز ہوں، جس کے اندر لوگوں کو بلایا جائے، اردو کے مقالے پیش ہو، اردو کے مکالمے پیش ہو، اردو کے مناظرے پیش ہو، اردو کی تقاریر پیش ہو، تو تب انشاءاللہ آہستہ آہستہ اردو آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ زبان جو شیرین زبان ہے، جس کے اندر اسلامی سرمایہ ہے، جس کے اندر قوم و ملک کی تہذیب و ورثہ محفوظ ہے، اے اللہ اس زبان کی حفاظت کی آپ ضمانت لے لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کام کے واسطے اٹھائیے، اور اس زبان کے ذریعے سے ہماری تہذیب کو پروان چڑھانے کی اللہ ہدایت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله